ہاں، سوال ہے کہ سب صحابی مرتبے میں برابر ہیں یا کم زیادہ؟ صحابہ مرتبے میں آپس میں کم زیادہ ہیں، لیکن تمام صحابہ باقی امت سے افضل ہے۔ یہ افضل کون کون ہے، اس کی تفصیل بھی میں نے آپ کے سامنے گزشتہ رکھی تھی کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں انبیاء کے بعد میں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ سب سے افضل صحابہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں جیسا کہ میں نے کہا مہاجر صحابہ جو ہیں وہ افضل ہے۔ پھر اس کے بعد میں فتح مکہ کے بعد یعنی بدر میں شریک ہونے والے جو صحابہ وہ افضل ہے۔ پھر اس کے بعد میں فتح مکہ کے بعد میں جو مسلمان ہوئے وہ لوگ افضل ہیں۔ اس طریقے سے ترتیب جو ہے بتائی تھی، اور یہی اسی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے یہاں پر، یہی چاروں بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ ہوئے۔ خلیفہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین کا کام سنبھالنے اور جو انتظامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انہیں قائم رکھنے میں جو شخص آپ کا قائم مقام ہو اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفہ کے معنی قائم مقام اور نائب کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام مسلمانوں کے اتفاق سے، یہ الفاظ یاد رکھیے، تمام مسلمانوں کے اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام بنائے گئے۔ یعنی اتفاق سے مطلب سب صحابہ کی اجماع سے، سب کی متفقہ رائے سے، سب کی متفقہ رائے سے یہ بنائے گئے، اس لیے یہ خلیفہ اول ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ۔ ان چاروں کو خلفائے اربعہ اور خلفائے راشدین کہتے ہیں اور چار یار کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ولی کے بارے میں ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی جو مسلمان خدا تعالیٰ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابعداری کرے اور کثرت سے عبادت کرے اور گناہوں سے بچتا رہے، خدا اور رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ رکھتا ہو تو وہ خدا کا مقرب اور پیارا ہوتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ یہاں پر جو الفاظ لکھے ہوئے وہ بہت سوچ سمجھ کے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ذرا غور کریے۔ جو مسلمان خدا تعالیٰ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابعداری کرے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے حکموں کی تابعداری نہیں کر رہا، پیروی نہیں کر رہا، اتباع رسول نہیں کر رہا، منمانی کر رہا ہے اور خود کو اللہ والا سمجھ رہا ہے تو وہ اللہ والا نہیں ہوتا۔ کثرت سے عبادت کرے، یعنی اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرے۔ عبادت کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں خالی ذکر تسبیح پھرائے نماز پڑھے، یہ بھی عبادت ہے، اور اس کے علاوہ اپنے مکمل حقوق ادا کرے، گھر والوں کے حقوق ہے وہ بھی ادا کرے، وہ بھی عبادت ہے، بازار کے حقوق ہے وہ بھی ادا کرنا ہے، وہ بھی ادا کرے، پڑوسیوں کے حقوق ہے سب ادا کرے، ٹھیک ہے، خاندان کے حقوق ہے وہ ادا کر رہا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ ہر وہ چیز جس وقت میں اللہ نے اس کو جو حکم دیا ہے وہ حقوق ادا کر رہا ہے، بچوں کے، بیوی کے، اڑوس پڑوس کے، خاندان کے، اپنے دوست احباب کے حقوق ہو، اور جہاں پر ملازمت کر رہا ہے وہاں سے حقوق اس کے اوپر متعلق ہو، وہ سارے حقوق ادا کر رہا ہو۔ ایسا نہیں کہ عبادت کا یہ مطلب ہے کہ بھائی ملازمت پہ بیٹھا ہوا۔ آج کل لوگوں نے عبادت کا بہت محدود تصور کر لیا، عبادت کا مقصد، عبادت کو جو ہے بہت چھوٹا سا سمجھ لیا ہے۔ اب جیسے کوئی صاحب ملازمت کر رہے دکان پہ کپڑوں کی، کپڑے بتانا کرنا ان کا کام ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا چلے جاتے ہیں۔ نماز کے لیے کتنی دیر جاتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جاتے ہیں۔ کوئی ان کو بولتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی میں نماز کے لیے گیا تھا، آپ نماز سے روک رہے۔ تو اب نماز سے تو کوئی بندہ نہیں روکتا، البتہ اس کو دکان سے نکال دیتا ہے، بھائی نماز کے لیے بہانہ تو نماز کا بنا رہا ہے اور آدھا پون گھنٹہ جا رہا ہے، کیونکہ جاتے نماز کو۔ تو اب یہاں پر حقوق یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحم فرماتے ہیں اور اس کو ڈبل اجر دیتے ہیں جو اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہو۔ ایسا غلام جو اپنے مالک کا حق بھی ادا کرے
اور اپنے اللہ کا حق بھی ادا کرے، اس کو ڈبل اجر اللہ عطا فرمائے۔ تو اب یہاں پر اس کو چاہیے تھا کہ بھائی آپ نماز بھی پڑھو مختصر پڑھ کے، اپنے مالک کا حق، اپنے دکاندار کا حق بھی ادا کرو۔ اب اس کو جتنا جو ہے مختصر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل نماز کا حق ہی ادا نہ کرو، آپ 10 منٹ لگا لیتے، 15 منٹ لگا لیتے، ہو جاتا۔ آپ باضابطہ پورا وہاں پر مکمل طریقے سے آدھا پون گھنٹہ لگا دیتے ہو، تو پھر یہ عبادت کا ایک محدود تصور ہو گیا۔ یعنی نماز کو ہی آپ عبادت سمجھ رہے ہیں، یا بہت اچھا وضو بنا کے طہارت وارت جا کے وضو بنا کے اسی کو عبادت سمجھ رہے ہیں۔ آپ اپنی ملازمت کا حق ادا کرنے کو عبادت نہیں سمجھ رہے، تو وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت، دو بھی عبادت ہے۔ ہاں، ملازمت کی وجہ سے نماز نہ چھوڑو، نماز کی وجہ سے ملازمت نہ چھوڑو، دونوں بھی ہے۔ بیوی کی وجہ سے نماز نہ چھوڑو، بیوی کی وجہ سے دین کا کام نہ چھوڑو، اور دین کے کام کی وجہ سے بیوی کو نہ چھوڑو، دونوں حق ہے، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، دونوں عبادت کہلاتے ہیں۔ بیوی کو بھی یہی حکم ہے کہ بھائی آپ شوہر کی حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے اپنے اللہ کو نہ چھوڑو، اللہ کی عبادت نہ چھوڑو، ذکر فکر کا اہتمام نہ چھوڑو، اور ذکر فکر کے اہتمام کی وجہ سے اپنے شوہر کے حقوق میں کمی نہ کرو۔ دونوں چیزیں اللہ نے رکھی ہیں۔ اس کو عبادت کا مطلب ہے اللہ کی بندگی کرنا، یعنی جس وقت میں اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو فالو کرنے کا نام عبادت ہے، اپنی منمانی کرنے کا نام عبادت نہیں ہے۔ لوگوں کو جتنا دین سمجھ میں آئے اتنا دین پہ چل کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین پہ چل رہے ہیں۔ دین نام ہے مکمل اسلام کو، مکمل اللہ کے احکامات کو جاننا، سمجھنا اور عمل کرنا، اس کا نام دین ہے۔ دین جتنا سمجھ میں آیا اتنا ہی عمل کرنے کا نام نہیں ہے۔ مکمل دین، کسی بھی چیز میں مکمل دین کو سمجھو، مکمل اس سلسلے میں کیا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آہستہ آہستہ علماء سے جڑتے رہیں گے، معلومات کرتے رہیں گے، تو یہ سب چیزیں کھلیں گی کہ بھائی کس وقت میں کون سا کام اہم ہے اور کون سا کام غیر اہم ہے۔ تو کیا کر دیتے ہیں یہاں پر، اور کثرت سے عبادت کرے اور گناہوں سے بچتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے۔ گناہوں سے بچنا یہ ولی ہونے کی شرط اول ہے۔ ایسا نہیں کہ منمانی کر رہا ہے اور اس ولی اللہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، ایسا بھی نہیں۔ خدا اور رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ رکھتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ رکھتا ہو، تو وہ خدا کا مقرب اور پیارا ہوتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں سے کل پڑھیں گے۔ کل ہوا تو انشاءاللہ تقلید کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ تعلیم الاسلام میں غالباً میرے جہاں تک خیال ہے کہ تقلید کے بارے میں گفتگو نہیں کی، چونکہ ولیوں کے بارے میں یہاں پر آیا ہے، تو ساتھ میں ہم اماموں کے بارے میں بھی کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔